بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرا آج کا ٹاپک ہے بڑھاپے میں خوشی خریدنی پڑے تو خرید لیں۔ یہ ویڈیو ہر جوان ہر بوڑھے شخص کے لیے خاص ہے کیونکہ ہر ایک نے اس مرحلے میں داخل ہونا ہے۔ بڑھاپا عمر کا وہ موڑ ہوتا ہے جہاں انسان جسمانی طور پر کمزور مگر تجربے اور احساس کے لحاظ سے سب سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جہاں انسان رشتوں کی قدر، وقت کی قیمت اور اکیلی راتوں کا مطلب خوب سمجھ چکا ہوتا ہے۔ لیکن یہی وقت ہے جب اکثر لوگ نظر انداز ہو جاتے ہیں۔ تو اگر بڑھاپے میں خوشی خریدنی پڑے تو خرید لے، کیونکہ اب ہر خوشی زندگی کو بڑھاتی ہے، دل کو سہارا دیتی ہے اور سانسوں کو مقصد۔ نمبر 1، بڑھاپے کی خاموش محتاجی کا سچ۔ بڑھاپے میں انسان اکثر جسمانی، معاشی اور جذباتی طور پر دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ کسی سے پانی مانگنا، کپڑے تبدیل کروانا یا حتیٰ کہ رات کو واش روم تک جانا، یہ سب ایک اذیت بن جاتا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ تکلیف دہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب دل کسی کی آواز سننا چاہتا ہے اور سناٹا جواب دیتا ہے۔ یاد رکھیں، خود کو بوجھ نہ سمجھیں بلکہ اس حقیقت کو قبول کریں کہ اب زندگی کو نئے انداز سے جینا ہے۔ نمبر 2، کمرے کو عمر کے مطابق ترتیب دیں۔ بڑھاپے میں ہر چیز کا جگہ پر ہونا سکون کا سبب بنتا ہے۔ بیڈ، دوا، پانی، چشمہ اور موبائل سب ہاتھ کی پہنچ میں ہوں۔ اٹھنا، بیٹھنا، جھکنا یہ سب بہت آسان نہیں رہا۔ تو کمرہ آپ کی حالت کے مطابق ہونا چاہیے۔ بیڈ کم اونچائی والا ہو تاکہ آرام سے چڑھ سکیں۔ بیڈ سائڈز پر چھوٹی الماری رکھیں جس میں دوائیں، چشمہ، پانی اور موبائل رکھ سکیں۔ نرمی والا میٹ یا قالین تاکہ گرنے کا خطرہ کم ہو۔ ایک چھوٹا سا آرام دہ صوفہ جہاں بیٹھ کر تسبیح کریں یا چائے پئیں۔ سادہ لائٹ، رات کے لیے نائٹ لیمپ۔ ضروری سامان ہاتھ کی پہنچ میں رکھیں تاکہ بار بار اٹھنا نہ پڑے۔ یاد رکھیں، آرام ایک عیاشی نہیں، ایک ضرورت ہے۔ نمبر 3، روزمرہ کاموں میں مدد کا انتظام کریں۔ بڑھاپے میں تنہا ہونا ایک المیہ بن جاتا ہے، تو چند سستے، باعزت اور مددگار طریقے اپنائیں۔ محلے کی کسی بیوہ عورت یا دیہاتی ملازمہ کو جز وقتی رکھیں۔ بچوں کو روٹیشن میں کام بانٹیں، یعنی کہ پیر کو بیٹی کو کوئی کام دے دیں، بدھ کے بیٹے کو دے دیں، اس طرح سے بدل بدل کے۔ اپنی پینشن، بچت یا صدقے سے مددگار کی معمولی تنخواہ رکھیں۔ کاموں کی فہرست بنائیں تاکہ بار بار کہنا نہ پڑے۔ جسمانی مدد حاصل کرنا شرم کی بات نہیں، یہ آپ کا حق ہے۔ نمبر 4، خود کو مصروف اور مفید رکھیں۔ بیکار بیٹھنا سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے۔ یہ نہ صرف جسم کو بلکہ دماغ کو بھی سست کر دیتا ہے۔ کیا کیا جا سکتا ہے؟ تسبیح، درود اور قرآن پاک کی تلاوت، بچیوں کو آن لائن قرآن یا سلائی سکھانا، پرانے کپڑوں سے غریبوں کے لیے بستر یا تھیلے بنانا، پرانی ڈائری لکھنا، یادیں، دعائیں اور مشورے، یہ سب چھوٹے عمل آپ کی روح کو جلا دیتے ہیں۔ نمبر 5، خوشی خود پیدا کریں، مانگ کر نہیں۔ اگر کوئی آپ کو وقت نہیں دیتا تو خود کو وقت دیں، اپنے لیے چائے بنائیں، روزانہ اچھا لباس پہنیں، پرانی تصاویر دیکھیں، خوبصورت درود پڑھیں، اونچی آواز میں ہنسیں، حتیٰ کہ خود پر ہی۔ اگر دنیا نہ دے تو خوشی خود بنائیں، یہ جینا ہے، گزرنا نہیں۔ نمبر 6، بڑھاپے میں معاشی خود کفالت کے طریقے۔ اگر بڑھاپے میں آمدن ختم ہو جائے تو خود کفالت کے یہ سادہ طریقے مدد دے سکتے ہیں۔ اپنا چھوٹا سا ہنر استعمال کریں۔ بیڈ شیٹس، تکیہ، کڑھائی، جڑواں ٹوپیاں بنانا، قرآن یا دینی تعلیم بچوں کو دینا، محلے میں بچوں کی دیکھ بھال، ڈے کیئر سینٹر وغیرہ بنا لینا۔ اپنی بچت یا زیور کو استعمال کرنا۔ زیور اگر بیکار ہے تو اسے خرچ میں لے آئیں، شرم نہ کریں، ضرورت کے وقت استعمال کریں۔ آن لائن سادہ کام، اگر کوئی نوجوان مدد دے تو یوٹیوب پر دعا یا سیکھنے والی ویڈیوز ڈالیں، واٹس ایپ گروپس میں تسبیح، دعاؤں یا نصیحتوں کا پیغام دیں۔ یہ سب چھوٹے قدم آپ کو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا سکتے ہیں۔ نمبر 7، روحانی طاقت کو اپنی قوت بنائیں، آخری سہارا بنائیں۔ جب ساری دنیا ساتھ چھوڑ دے تب ایک ہی ذات باقی رہتی ہے، اللہ کریم کی۔ روزانہ فجر کے بعد درود شریف کی تسبیح کریں، عصر کے وقت یا ودودو کا ورد کریں،
روزانہ کسی کے لیے دل سے دعا کریں۔ یہ وہ عمل ہے جو دل کو سکون، جسم کو طاقت، زندگی کو معنی دیتے ہیں، لوگوں کے دل میں آپ کی محبت پیدا کرتے ہیں۔ نمبر 8، رشتوں سے مایوس نہ ہو مگر توقع کم رکھیں۔ اولاد، بہو، داماد سب اپنی دنیا میں مصروف ہوتے ہیں، ان سے محبت کریں۔ دعا دیں مگر امیدیں کم رکھیں تاکہ دل نہ ٹوٹے۔ جو ساتھ دے اس سے محبت کریں، جو نہ دے اس کے لیے دعا کریں۔ رشتے سنبھالے، بوجھ نہ بنے اور خودداری برقرار رکھیں۔ نمبر 9، اپنے آپ کو روز تیار کریں، جسمانی اور ذہنی طور پر۔ صاف لباس، خوشبو، ہلکا سا مسکراہٹ، بڑا چہرہ، یہ سب نہ صرف دوسروں کو آپ کی طرف کھینچتا ہے بلکہ آپ کے اپنے دل کو بھی زندگی بخشتا ہے۔ بڑھاپے میں خوبصورتی کا مطلب وقار، سادگی اور صفائی ہے۔ نمبر 10، جینا ہے صرف سانس نہیں لینا، زندگی اب بھی باقی ہے اور خوشیوں کے دروازے اب بھی کھلے ہیں۔ ہر دن کو غنیمت جانیں، ہر سانس کو مقصد دیں، جتنا ممکن ہو خود جئیں، اور اگر خوشی خریدنی پڑے تو قیمت دیں مگر خوشی حاصل کریں، کیونکہ اب یہی اصل عبادت ہے۔ آخر میں صرف اتنا کہوں گی، جینا ہے صرف سانس لینا نہیں۔ تو اگر بڑھاپے میں خوشی خریدنی پڑے تو خرید لیں، وقت سے، دعا سے، دعاؤں سے، بچوں کی مسکراہٹ سے، یا کبھی کسی کی مدد سے، کیونکہ زندگی کے اس آخری باب کو بوجھ نہیں تحفہ بنائیں، کیونکہ جو بڑھاپے کو خودداری، سلیقے، دعا اور تھوڑی سی سمجھداری سے جیتا ہے وہ کبھی کسی کے رحم کا محتاج نہیں رہتا۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو یہ پسند آئی ہے تو پلیز اس کو کسی نہ کسی بزرگ کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ چینل کو پہ نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آل پہ سیٹ کر دیں۔ مزید ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ خدا